السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 4 میں اسم عالم اور معرب باللام کے سلسلے میں قدر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور ساتھ ہی تنوین کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ تنوین کیسی ہوتی ہے، کس قسم کی ہوتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معرب باللام کے سلسلے کی بحث چل رہی تھی، تو آج کے اس ویڈیو میں وہاں سے ہی کلام کیا جاتا ہے۔ معرب باللام جس کے اوپر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، نکیرہ کے اوپر الف لام یعنی ال داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے معرب باللام۔ اب یہ معرب باللام کے اوپر جو لام ہوتا ہے، وہ لام کب پڑھا جائے گا، کب نہیں پڑھا جائے گا، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی اسم نکیرہ کے شروع میں اگر حروف قمریہ آتا ہو اور اس کے اوپر ال داخل کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر اس لام کو پڑھیں گے۔ مثلا بیتن، گھر، یہ بیتن میں شروع میں با ہے اور یہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر ال داخل کریں گے تو البیتو لام پڑھیں گے، البیتو۔ ایسے ہی بابن، دروازہ، تو بابن میں بھی نکرہ کے اوپر شروع کا جو حرف ہے وہ با ہے، ال داخل کریں گے تو الباب پڑھیں گے، دروازہ۔ حروف قمریہ جو ہے وہ 14 ہے۔ آپ ترتیب سے یاد رکھیے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں حروف قمریہ کون کون سے ہیں، اور جس طرح میں بتلا رہا ہوں اسی طرح آپ یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا۔ سب سے پہلا حرف ہے حمزہ، حمزہ کے بعد با، یہ 2 حرف حمزہ اور با۔ پہلے تو دماغ میں ان کو بٹھا لیجئے، حمزہ اور با کو۔ اس کے بعد 3 حرف یاد رکھیے جن کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ مثلا جیم، ہا اور خا، ان تینوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، نقطوں کا صرف فرق ہے۔ جیم کے اندر ایک نقطہ ہے، خا کے اندر ایک نقطہ ہے اوپر، جیم میں بیچ میں ہے، اور ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، تو صرف نقطوں کا فرق ہے۔ تو جیم، ہا اور خا یہ 3، تو اوپر کے 2 حمزہ اور با، یہ 2 جیم، ہا اور خا یہ 3، اس طرح یہ 5 ہو گئے۔ اب اس کے بعد عین اور غین، ان کی بھی شکل و صورت ایک جیسی ہے، نقطے کا فرق ہے، اور ترتیب سے یہ 4 حرف یاد رکھیے آگے والے، عین، غین، فا اور قاف، یعنی حروف تہجی جو الف با کی جو شکلیں ہوتی ہیں ترتیب سے جو بیان کی جاتی ہے، اسی ترتیب سے یہ 4 حروف ہے، عین، غین، فا اور قاف، تو ہو گئے 5 اور 4 9۔ اب اس کے بعد 5 لیں گے، 5 حرف، کاف، اور کاف کے بعد ایک حرف کو چھوڑ دو لام کو، اور اس کے بعد میم، اور میم کے بعد والے حرف کو چھوڑ دو نون کو اور واو، تو کاف، میم اور واو، اور اس کے بعد ہا اور یا، آخری 2 حرف ہا اور یا۔ تو اسی ترتیب سے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ حروف یاد رہیں گے۔ پہلے 2 کی ترتیب، پھر 3 کی ترتیب، پھر 4 کی ترتیب، اور پھر 5 کی ترتیب۔ میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں 14 حروف کو، حمزہ، با یہ 2 کی ترتیب، جیم، ہا، خا ان 3 کی ترتیب، عین، غین، فا، قاف یہ 4 کی ترتیب، اور کاف، میم، واو، ہا اور یا یہ 5 کی ترتیب۔ ان 14 حروف کو کہا جاتا ہے حروف قمریہ، اور اس کے علاوہ ما بقیہ جو حروف ہے وہ بھی 14 ہی ہے۔
تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف شمسیہ. ان کو چھوڑ کر باقی جو حروف ہے وہ حروف شمسیہ کہے جاتے ہیں. مثلا ترابن مٹی، اس میں دیکھیے تا ہے، اگر اس کے اوپر آپ ال داخل کریں گے تو یہاں پر آپ لام نہیں پڑھیں گے، التراب نہیں پڑھیں گے بلکہ التراب. تو اگر نکیرہ کے شروع میں حروف قمریہ ہے تو لام کا تلفظ ہوگا، اور اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی آئے تو اس لام کا تلفظ نہیں ہوگا، بلکہ جو نکیرہ کے شروع والا جو حرف ہے اسی کے اوپر آپ تشدید لگا دیں گے اور حمزہ کو اس کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے ترابن التراب، درسن دال ہے تو الدرس نہیں کہیں گے بلکہ الدرس کہیں گے. خیر، تو نکیرہ کے شروع میں حروف قمریہ ہے تو لام کا تلفظ کریں گے، اور حروف شمسیہ میں سے کوئی آئے تو لام کا تلفظ نہیں ہوگا، لام سائلنٹ رہے گا، لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. نکیرہ کے شروع والا جو حرف ہے اس پر تشدید لگا دیں گے اور حمزہ کو اس کے ساتھ ملا دیں گے. میں ہر ایک کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ اس پیج کو دیکھ لیجئے. اس پیج کے اندر ترتیب سے ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، 14 حروف قمریہ کی اور 14 حروف شمسیہ کی. الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ. الحروف القمریہ: حمزہ، الاب باپ، الباب دروازہ، الجنت جنت، الحمار گدھا، الخبز روٹی، العین آنکھ، الغداء صبح کا کھانا، الفم منہ، القمر چاند، الکلب کتا، الماء پانی، الولد لڑکا، الہواء ہوا، الید ہاتھ. یہاں پر یہ حروف قمریہ ہیں، یہ سب جو ہیں یہ حروف قمریہ ہیں، اس لیے یہاں لام پڑھیں گے اور لام کا تلفظ ہوگا. اب یہاں پر آئیے، الحروف الشمسیۃ: التاجر تاجر بیوپاری، الثوب کپڑا، الدیک مرغا، الذهب سونا، سونا چاندی والا سونا، یہ سونا جاگنا والا نہیں، الذهب سونا، الرجل آدمی، الزہرۃ پھول، السمک مچھلی، الشمس سورج، الصدر سینہ، الضیف مہمان، الطالب طالب علم، الظہر پیٹھ، اللحم گوشت، النجم تارہ. تو یہاں پر یہ تا سے لے کر یہاں تک جو ہے اس کو کہا جائے گا حروف شمسیہ. تو جب اس کے اوپر ال داخل کیا گیا تو یہاں پر دیکھیں لام کا تلفظ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو حروف شروع میں آتے ہیں اسی کے اوپر تشدید لگا کر اس حمزہ کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اس لیے ان حروف قمریہ کو اور حروف شمسیہ کو ذہن نشین کر لیجئے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ تو معرب باللام کے سلسلے کی بحث ہے. اب آئیے اسم کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ اسم کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ہیں. جیسے اسم ذات اور اسم صفت، ایسے ہی اسم معرفہ اور اسم نکیرہ. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسم کی جنس کے اعتبار سے قسمیں بیان کی جاتی ہے. جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث. مذکر کو انگریزی کے اندر میل کہا جاتا ہے اور مؤنث کو انگریزی کے اندر فیمیل کا نام دیا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رہے، جس طرح جاندار چیزوں کے اندر مذکر مؤنث کا تحقق ہوتا ہے، بے جان چیزوں کے اندر بھی مؤنث اور مذکر کا تحقق ہوتا ہے. مثلا رجل مرد یہ مذکر ہے اور امراتن عورت یہ مؤنث ہے. ابن لڑکا یہ مذکر ہے اور ابنتن لڑکی یہ مؤنث ہے. تو جس طرح انسانوں کے اندر یا اسی طرح جانوروں کے اندر مثلا جمل کا معنی اونٹ یہ مذکر ہے اور ناقتن اس کا معنی ہوتا ہے اونٹنی. تو جمل مذکر ہے اور ناقتن مؤنث ہے. تو انسانوں کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے، جانوروں کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے.
ایسے ہی جو بے جان چیزیں ہیں ان بے جان چیزوں کے اندر بھی کچھ کو مذکر شمار کیا جاتا ہے اور کچھ کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا کتاب یہ مذکر ہے اور کراسۃ کاپی یہ مؤنث ہے۔ کتاب مذکر ہے اور کراسۃ مؤنث ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اسی کی بحث ہم کر رہے ہیں، مذکر اور مؤنث کی۔ تو مذکر کا اطلاق نر پر ہوتا ہے جس کو اردو میں نر کہہ لیجئے، اور مؤنث کا اطلاق مادہ پر ہوتا ہے تو اردو میں نر مادہ کہہ لیجئے، عربی کے اندر مذکر مؤنث کہہ لیجئے، انگریزی کے اندر میل فیمیل کہہ لیجئے۔ اب دیکھیں مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے؟ اردو کے اندر مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے الف کا یا بنا دیا جاتا ہے۔ مثلا بقرہ، اس میں آخر کے اندر الف ہے بقرہ، اور اسی کو آپ یا بنا دیں گے بکری، تو یہ مؤنث بن گیا۔ ایسے ہی بیٹا، تو آخر لفظ کے آخر جو حرف الف ہے تو یہ بیٹا مذکر کے لیے ہے، اور اسی الف کو اگر یا بنا دیا جائے بیٹی تو یہ مؤنث ہو گیا۔ تو بکرا بکری، بیٹا بیٹی، چچا چچی، یہ سب کیا ہے؟ مذکر سے مؤنث بنایا ہوا ہے۔ لیکن یاد رہے ہر جگہ پر یہ یا دے کر مؤنث مت سمجھ لینا۔ ہر جگہ یا کی وجہ سے مؤنث، جس جگہ پر بھی یا کو دیکھ لیا اس کو مؤنث کہہ دیا، یہ نہیں، بلکہ کبھی کبھی یا جو ہوتی ہے وہ تصغیر کے لیے بھی آتی ہے۔ مثلا پنکھا، یہ پنکھا کا ایک لفظ ہے، لیکن پنکھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پنکھا مذکر ہے پنکھی مؤنث ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر یہ یا جو ہے وہ ایک تصغیر کے لیے یعنی چھوٹے پن کو بتلانے کے لیے ہے۔ پنکھا یعنی بڑا اور پنکھی یعنی چھوٹا، چھوٹی پنکھی۔ ایسے ہی تالا یعنی بڑا تالا، اور تالی یعنی چھوٹی تالی۔ تو ہر جگہ پر یا دے کر یہ فیصلہ مت کر لینا کہ یہ مؤنث ہیں۔ خیر قاعدہ یاد رکھیے، اردو کے اندر مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے اور بھی قاعدے ہیں، لیکن میں یہاں پر اردو سمجھانے نہیں بیٹھا ہوں، یہ تو میرا صرف ایک آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ جیسے اردو کے اندر مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے الف کا یا بنا دیا جاتا ہے، عربی کے اندر مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے تا لگائی جاتی ہے۔ مثلا ابن کا معنی بیٹا، یہ مذکر ہے، اور جیسے ہی نون کے ساتھ پیچھے آپ نے تا لگا دی ابنتن تو اس کا معنی ہو گیا بیٹی۔ ابن بیٹا، تا لگانے سے بن گیا ابنتن بیٹی۔ ایسے ہی خالن کا معنی ماموں، اسی خالن کے پیچھے آپ تا لگا دے خالتن تو اس کا معنی ہو گیا خالہ۔ اب یہ تا جو ہے ویسے عموماً تا جو لگائی جاتی ہے اس میں صفت کے اندر ہی لگائی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی بعض اس میں ذات کے ساتھ بھی لگا دی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر ابن ہے، یہ کوئی اس میں صفت نہیں ہے بلکہ اس میں ذات ہے، اور اس میں ذات اور اس میں صفت کی بحث میں اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بیان کر چکا ہوں، وہاں پر دیکھ لیجئے۔ اس سے اگلے جو ویڈیو آپ کے سامنے 4 ویڈیو پیش کیے گئے ان میں کسی ویڈیو کے اندر میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں ذات کس کو کہیں گے، اس میں صفت کس کو کہیں گے۔ تو تا لگانے سے اس تا جو لگائی جاتی ہے عموماً صفت کے ساتھ لگائی جاتی ہے، جیسے صالحن، اس کا معنی ہوتا ہے نیک، اور اسی کے ساتھ تا لگا دی صالحتن تو یہ مؤنث بن گیا، لیکن یہ اس میں صفت ہے۔ ایسے ہی جمیلن خوبصورت، اس کے پیچھے آپ نے تا لگا دی جمیلتن خوبصورت۔ ایسی حسینن خوبصورت، اس کے پیچھے تا لگا دی حسینتن تو خوبصورت۔ تو یہاں پر یہ جو تا لگی ہے وہ اس میں صفت کے ساتھ لگی ہے۔ تو عموماً مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے جو تا لگائی جاتی ہے وہ تا صفت کے ساتھ لگتی ہے۔ ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں ذات کے ساتھ لگا کر بھی مذکر سے مؤنث بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی جو مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی، ابن ابنتن، خالن خالتن، امن امتن، تو یہ اس میں ذات کے ساتھ تا لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جہاں بھی اس میں ذات وہاں پر تا لگا دو۔ مثلا
ولدن کا معنی لڑکا، تو کیا یہاں پر آپ تا لگا دیں گے ولدتن لڑکی؟ نہیں، یہاں پر تا لگے گی.